میں نے 3 دن میں آخری درجے کا ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہوتے دیکھا اور پھر کبھی نہیں ہوتے دیکھا. وہ ٹوٹکا بتا دیتا ہوں. 3 دن میں ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہوتے دیکھا اور کبھی پھر بڑھتے نہیں دیکھا. کبھی بڑھتے نہیں دیکھا. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جو کا دلیا بنا لے اور رات کو مٹی کا کچا برتن ہو، اگر مجبوراً کچا مٹی کا برتن نہیں بھی ہے، کسی برتن میں رکھ کے رات کو اوس میں رکھتے ہیں، نہیں ہے تو فریج میں رکھتے ہیں. اگر آپ رات کو اوس ہے اس میں کپڑا ڈال کے اس کے اوپر باندھ کے اچھی طرح سے کوئی چیز اس کے اندر نہ جائے، صبح ایک اگر پیالہ ہو ایسے جیسے میرے ہاتھ میں دیکھیں یہ مد ہے، آدھے مد جتنا پیالہ ہو یا اتنا ہو یا جتنا آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ مد جتنا پیالہ لے لیں، اور بعض خوراکی ہوتے ہیں تو سا جتنا پیالہ بھی لے سکتے ہیں. بعض صاحب خوراک لوگ ہوتے ہیں تو ویسے آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا پیالہ کوئی کھا بھی سکے گا. ہیں بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے کلندر، ایک ہے کل اندر، ہر چیز اندر. اگر یہ مد جتنا، اگر جو کا دلیا ہو مد جتنا، تو اس پہ ایک پاؤڈر ڈالنا ہے، ایک بڑا چمچ بھرا ہوا، بڑا چمچ ہو اوپر تک بھرا ہوا ہو. یہ ذرا ذہن نشین رہے. السی کے بیج، اسے السی بھی کہتے ہیں، السی بھی کہتے ہیں. سرخ رنگ کے چپٹے سے بیج ہوتے ہیں، السی السی. اس کو پیس لیں، بس یہی دوائی ہے. اور مل جاتی ہے، سستی مل جاتی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے. بیرون ملک ہے تو کسی آتے جاتے سے کہیں، وہ آپ کو لا کے دے دیں گے. پیسا ہوا نہ منگوائیے، خود دیکھیے اس میں پتھر کنکر صاف کر کے. السی کے بیج کمال چیز ہے. اوپر چھڑک لیجیے اور چمچ سے مکس کریں جو کے دلیے میں، اور مکس کرنے کے بعد اس کو آپ کھا لیں. اسی کا ناشتہ کر لیں. اس کے اوپر کسی چیز کا کپ وغیرہ نہ پئیں. اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. آپ محسوس کریں کہ آپ کو سچی غذا نہیں تو دوپہر کا کھانا نہ کھائیں. کچھ اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں. یہ ٹوٹکا ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو بنا کے دیا، خود بنا کے دیا. ایک پاؤ میں نے السی لی، اس کو صاف کیا، صاف کی کہ اس کو میں نے باریک پیس لیا، اور میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا السی ہے پیسی ہوئی ہے، آپ بڑا چمچ جو کے دلیے میں ڈال کے صبح نہار میں آپ یہ لے لیں. آپ کو شوگر ہے میٹھا نہ ڈالیں. آپ میٹھا پسند نہیں کرتے میٹھا نہ ڈالیں، ورنہ جو کے دلیے میں میٹھا ڈال دیں، شہد کا میٹھا ڈال دیں، شکر کا ڈال دیں، براؤن شوگر کا، گڑ کا، کوئی بھی. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یہ 1 پاؤ پاؤڈر میں نے زیادہ دے دیا، ویسے آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اب اس سے پہلے ہائی بلڈ پریشر کو اپنی زندگی سے نکلتا دیکھیں گے. کہنے لگے تو بہت گولیاں کھائی ہیں، میرا بلڈ پریشر پتہ نہیں کتنے پہ اوپر ہے کتنا نیچے ہے. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دماغ کی رگ کیوں نہیں پھٹی، برین ہیمریج کیوں نہیں ہوا. پتہ نہیں کوئی اس کی رحمت ہے کہ میں بچ رہا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور 100% صحت مند ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں. انہیں میں نے یہ طریقہ بتا دیا کہ حسب طبیعت جو کا دلیا لے، حسب طبیعت. اچھا یہ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، جو کا دلیا بڑھتا جائے، السی کی مقدار نہ بڑھے، السی کی مقدار نہ بڑھے. وہی 1 چمچ رہے، جو کا دلیا جتنا کھا لیں. انہوں نے کھانا شروع کیا. ایک ہمارے قریبی صاحب تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ میرا رابطہ نہ ہو، آپ کا موبائل ہے، آپ ان کے رابطے میں رہیے گا اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کی طبیعت کیسی رہی اور آپ کا مزاج، آپ کی صحت کیسی رہی. انہوں نے ساری باتیں سن کے دوا استعمال کی. کہنے لگے یہ میں جو گولیاں وغیرہ کھا رہا ہوں، آپ چاہیں تو استعمال کرتے رہیں، نہ چاہیں تو نہ کریں.
यकीन जानिए चंद दिनों के बाद मुझे कहने लगे कि मैं बस अब जी चाहता है कि बैठ के अपनी साबका जिंदगी पे रहूं, कि मैं इस टोटके को, मैं अपनी साबका जिंदगी पर बैठ के रहूं। मैं इस टोटके को बेकार क्यों समझता रहा और बेतवज्जी मैंने क्यों ना की, कि इससे पहले मुझे टोटकों पे कोई यकीन नहीं था। एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, दवाई बकौल उनके कि चौथाई इस्तेमाल हुई है, यानी एक शतांश मैंने इस्तेमाल की है, बाकी वैसे पड़ी हुई है, और मैंने वो लोगों को दी है जिन को दिया है मैंने, कुछ 6-7 बंदों के नाम लिए, वो सब सेहतयाब हो गए सिर्फ इस टोटके की वजह से, इस टोटके की वजह। ये टोटका एक जिंदगी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, शिफा है, अता है। और ये तिब्ब नबवी का टोटका है। आपको बता दूं, अलसी का तस्करा नबवी ग़िज़ाओं में है और दलिया नबवी ग़िज़ाओं में है। अलसी नबवी दवाओं में है, दलिया नबवी ग़िज़ाओं में है। हैरान कुन बात है। ये अलसी का टोटका छोटा सा है, लेकिन इसमें जिंदगी है, इसमें सेहत है, और इसमें दिमाग की ताकत का लाजवाब और दिल के वाल और दिल की बीमारियों के लिए अनोखा निजाम है। कितने लोगों को मैंने देखा, कितने लोगों से सुना, और कितने लोगों की जिंदगी के तजर्बात देखे कि उन्होंने अलसी से सेहत की आखिरी शिफा पाई और सेहतमंदी का आखिरी राज पाया अलसी से। कितने लोगों से मैंने सुना, कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी बीमारियों से मायूस हो चुके थे, जो बीमारियों को कहने लगे कि बस अब इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। मैंने उन लोगों को सेहतयाब होते देखा। का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा हक है, मैं उसकी नेमत बढ़ा देता हूं, और मैंने देखा है अल्लाह ने उसकी नेमतों को बढ़ा दिया है। एक दरवेश थे, एक मस्जिद है कूबे वाली, उनमें उनकी कब्र है। कुछ ज्यादा साल नहीं गुजरे, ज्यादा 40-50 साल गुजरे होंगे। वो जब दुनिया से फौत हो गए तो उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। दिल जिंदा है, कहीं फौत हो गया। डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा जी जिस्म सारा फौत हो गया है। उसने कहा दिल नहीं मरा। मैं उनकी कब्र पे कभी कभार जाया करता हूं, एक मस्जिद के एक कोने में है। वो दिल जिंदा था, धड़क रहा था। आखिर तय हुआ ये दिल जिंदा ही रहेगा, इस अल्लाह की अमानत को लहद में पहुंचा दो। तो दिल जिंदा क्यों था? उस शख्स के, उस दरवेश के कुछ मामूलात हैं, मैं बताता हूं। वो कभी वुजू का पानी ज़ाया नहीं करते थे, वुजू एहतमाम से करते थे, थोड़े पानी से वुजू करते थे, मिसवाक इस्तेमाल करते थे। वो हर वक्त बंदा जिक्र करता था, और कभी सूरत मुल्क ना पढ़ी हो और सोए हो, सूरत मुल्क याद की, फिर याद की सूरत मुल्क, और कभी और दरूद पाक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पढ़ते कैसे थे? आज एक दरूद पाक पढ़ने की अदा मुझसे सीख लें और मुझे सिखा दें, हम सब सीखने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे कमली वाले की अदाओं का इस्तेहजार करते हुए, मेरे हुजूर की वफाओं का, मेरे हुजूर के एहसानात का, एहसानात सारी कायनात के जितने भी हैं उनके एहसानात हैं। मेरे हुजूर के जो एहसानात हैं उनसे बढ़ के कोई एहसान नहीं। किसी ने इमाम ज़ैद से पूछा, जिनके नाम पे ज़ैदी सादात हैं, वो डूब के कुछ पढ़ रहे थे, बहुत डूबे हुए। किसी ने पूछा कि आका क्या पढ़ रहे थे? फरमाया दरूद पाक पढ़ रहा था। और पूछा कि हजरत ये डूब के क्या? कहा अपने बड़ों के एहसानात का इस्तेहजार था कि उन्होंने हम पे एहसान किया। इमाम ज़ैद की अदाएं हैं, इस्तेहजार हो सारी कायनात के एहसानात, लेकिन जो एहसान मेरे कमली वाले का है वो किसी का हो नहीं सकता। जो एहसान मेरे आका का है वो किसी का हो नहीं सकता।
एहसानात हों। अच्छा, पहले तसव्वुर में आएंगे, पहले जुबान पे, फिर तसव्वुर पे, फिर तवज्जो पे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरा हुजूर है, उनके हाथ मुबारक है, हौज़े कौसर का प्याला है, वो मुझे दे रहे हैं, मैं पी रहा हूं, और उसका जायका मेरी जिंदगी में कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा होता है जिनके साथ ये बीती है बात, ऐसा होता है, और 100% होता है, और 100% होता है, ऐसा होता है। मशक करते करते आप इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, मशक करते करते इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, खुद महसूस होगा और जागती आंखों से महसूस होगा। और मशक करनी है हुजूर के एहसानात को सामने रख के। एक तस्वीर तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें जिंदगी में, रोज एक, चाहे जिंदगी यानी दिन में किसी वक्त भी सुबह शाम पढ़ लें, बेहतर है। वरना एक तस्वीर ऐसी जिसमें हुजूर के एहसानात हों कि या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से आज मेरी पेशानी सजदों में है, या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से आज मैं आपसे मांगने वाला, आपके रब से मांगने वाला हूं और उसके गैर से मांगने वाला नहीं हूं। या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से मैं कुरान का हामिल हूं, सजदों का हामिल हूं, नमाज का हामिल हूं, और आपकी बरकत से ये मिला मुझे नेकियां, ये इबादतें, ये सआदतें, ये राहतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये खैरें मिली या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से। एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें मेरे आका के एहसानात का सख्त तरीन तसव्वुर हो, सख्त तरीन ख्याल हो और सख्त तरीन इस्तेहसार। एक तस्वीर ऐसी हो। अच्छा, पहले ये तसव्वुर में बात आएगी, फिर तसव्वुर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये तसव्वुर तरक्की की राहें अख्तियार करेगा, फिर ये तरक्की और आगे बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूं। आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे, जागती आंखों से नक्शे नजर आएंगे, जागती आंखों से दीदार मुस्तफा नसीब। कई दरवेश थे, कईयों ने कहा हमारे लाहौर में शादरा है, वहां एक साहब थे, किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा जी मुझे हुजूर का दीदार करा दे। फरमाया आंखें बंद कर। आंखें बंद करके तो उस दम उसकी झटके से आंखें खोली, कहा अल्लाह की कसम मैंने हुजूर का दीदार कर लिया। जागती आंखों से आप एक आज फैसला करें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 12 तस्बीहां पढ़ें, 16 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लाख पढ़ें रोजाना, लेकिन एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें हुजूर के एहसानात, हुजूर की शफकतें उम्मत पे, हुजूर की मोहब्बतें उम्मत पे, मेरी कमली वाले की अताएं, शफकतें, मेहरबानियां, कमालात, एहसानात, उसका तसव्वुर करते हुए पढ़ेंगे। पहले तसव्वुर नहीं जमेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यह तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, फिर यह तवज्जो ध्यान बन जाएगा, फिर ध्यान एतकाद बन जाएगा, ईकान कहते हैं जिसे, फिर ईकान यकीन की शक्ल अख्तियार करेगा। जब यकीन बनेगा ना, फिर ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेंगे और सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सल्ली अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सारी कैफियतें सामने आ जाएंगी। ऐसे लोगों को सुनो जो फायदा होता है वो तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है, ऐसे लोगों को तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है। तय्युल अर्ज ये है कि अल्लाह के बाज औलिया बंदे ऐसे हैं, वो पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम के बाद जब दूसरा कदम, वो 1400 मील का। तय्युल अर्ज की आज मैंने आपको बुनियाद बता दी, वो मेरे आका की मोहब्बतें और मेरे आका के एहसानात और मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके इस्तेहज़ारे कल्बी, इस्तेहज़ारे लिसानी, ये पढ़ के दरूद पाक पढ़ें, जुबान से दरूद पाक पढ़ें, कबूल, बेदिहानी से पढ़ें, कबूल। दरूद है ही ऐसी इबादत, बेतवज्जी से पढ़ें, कबूल। मसरूफ जिंदगी में पढ़ें, कबूल। वजू पढ़ें, कबूल। बेवजू पढ़ें, कबूल। पर एक तस्बीह कोई ऐसी भी पढ़ के देख लें
جو میری آخرت کا سامان بن جائے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے۔ چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے۔ ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا۔ اور بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد ایسے ہوگا، بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے۔ ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحضار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جسے ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا۔ ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے۔ دیکھیں، آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے۔ اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا، اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا۔ پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں۔ اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا۔ ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی۔ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے۔ مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو۔ یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں۔ اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال۔ ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی۔ پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں اور نیک جنات کو ہدیہ کریں۔ ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں۔ فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے۔ اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے
ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک شخص تھا امانتیں رکھتا تھا، لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے۔ ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا، عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا، پریشان ہوا، مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں؟ فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا، تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے۔ رات کے آخری پہر میں گیا، سلام کیا، اس شخص کو آواز دی، آواز نہ آئی، پھر آواز دی، جواب نہ آیا، پھر 3 بار، آخر واپس آیا۔ صبح درویشوں کے پاس پھر گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے، لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے، جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ، وہاں جا کے آواز دو۔ وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا، رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے، اس کو کھود کے نکال لے۔ اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں۔ جتنی بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے لے کر ابد تک، آخری دم تک، آدم سے لے کر آخری دم تک، جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں، وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں۔ جو درود پاک پڑھیں، جو نفلی عبادات پڑھیں، جو تسبیحات پڑھیں، جو ذکر کریں، جو ہدیہ صدقہ کریں، وہ کیا کریں؟ سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں، فرشتوں کو ہدیہ کر دیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے۔ صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں، فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں، پھر ڈفٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے، خدمت لگی ہے، پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں، وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں، وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، اور ساری عبادات فرشتوں کو، روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے یہ کام بنا دے۔ پھر کام بنتے دیکھیں، پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں، پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں، پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں۔ بہت میں نے طاقتور وظیفہ، بہت طاقتور عمل اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا آپ کو۔ بہت عجب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے جو میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ، جو احسانات کا تصور کر کے، جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے، تصور کر کے، تصور کر کے، احسانات کا تصور کر کے، ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔